بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون۔ منٹو کا یہ افسانہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ منٹو نے اپنے شرح افاق کردار استاد منگو کے ذریعے برصغیر کے عام لوگوں میں پائی جانے والی آزادی کی تڑپ کو بیان کیا ہے۔ استاد منگو دراصل ہندوستانیوں کے عام عوام کا نمائندہ ہے۔ وہ ایک کوچوان ہے اور اپنے کوچوان دوستوں میں عقل مند تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کہانی منگو کوچوان کے گرد ہی گھومتی ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عام آدمی جیسے منگو کوچوان نئے قوانین اور نظام سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کہ ان سے اس کی زندگی میں بہتری آئے گی اور انگریزوں کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ تاہم یہ نیا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور اس کی امیدیں حقیقت کی تلخیوں سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہیں اور اس کے پاس ادھوری معلومات ہوتی ہیں۔ اپنے اڈے میں ایک دانشور اور خبروں کا ماہر سمجھا جاتا ہے اور یہ کہانی عوام کی مایوسی اور نئے قوانین سے وابستہ خوابوں کی ناکامی کو اجاگر کرتی ہے۔ تو منگو کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی، لیکن منگو کو دنیا بھر کی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ اپنے ساتھی کوچوانوں کے لیے معلومات کا ذریعہ ہے۔ ایک دن منگو کو یہ افواہ سننے کو ملتی ہے کہ ہندوستان میں جلد ہی ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے اور یہ قانون انگریزی قبضے کے خاتمے اور ہندوستانیوں کو آزادی دلانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ خبر منگو کے دل میں خوشی اور امید کی ایک لہر دوڑا دیتی ہے۔ وہ نئے قانون کے نفاذ کے بارے میں بہت پرجوش ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پر بات چیت بھی کرتا ہے۔ منگو کو انگریزوں سے شدید نفرت ہے اور چھاؤنی کے گورے اسے ستاتے ہیں اور ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ نیا قانون آئے گا اور انگریزوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی اور وہ یہ دن دیکھنے کے لیے بے حد بے قرار ہوتا ہے کہ یہ دن اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ 1 اپریل کا دن آتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ نیا قانون نافذ ہو جائے گا 1 اپریل کو، تو وہ شہر کے مختلف حصوں کا اپنے تانگے پر چکر لگاتا ہے تاکہ نئے قانون کے اثرات کو دیکھ سکے، لیکن اس کو چیزیں وہی پرانی نظر آتی ہیں اور اس کا دل مایوسی سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی دوران اس کو ایک گورا بلاتا ہے اور منگو کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پرانے جھگڑے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو پچھلے برس سے اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ منگو نئے قانون کے نفاذ کے خیال سے پرجوش ہو کر گورے کو پیٹنے لگتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب نیا قانون آ چکا ہے، انگریزوں کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پولیس کے سپاہی منگو کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ منگو نئے قانون کے نفاذ کی بات کرتے ہوئے تھانے میں پہنچ جاتا ہے، مگر پولیس اسے حوالات میں بند کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ قانون اب بھی وہی پرانا ہے۔ دراصل منٹو استاد منگو کے ذریعے عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ منگو ایک ایسا کردار ہے جو تبدیلی کا خواہش مند ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ آدمی خواہ ان پڑھ اور گنوار ہی کیوں نہ ہو، مگر آزادی کی قدر و قیمت کو وہ بے حد جانتا ہے۔ یہ افسانہ برصغیر کی عوام میں سیاسی تبدیلی کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے اور منگو تانگے والا عوام کا نمائندہ ہے۔ سعادت حسن منٹو نے نیا قانون کے ذریعے برطانوی راج کے دوران ہندوستانیوں کی امیدوں اور مایوسیوں کو بیان کیا ہے اور وہ نئے قانون کے نفاذ کے پس منظر میں عوام کی توقعات اور ان کی ناکامی کو اجاگر کرتے ہیں۔ منٹو نے معاشرتی نامواریوں، سیاسی تبدیلیوں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو بے باکی سے بیان کیا ہے۔ ایسی کہانی ہے قاری کو منگو کوچوان کے جذبات اور امیدوں کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ قاری کو منگو کی خوشی، توقعات اور آخرکار مایوسی کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے اور عام انسان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، عام آدمی کی زندگی کو، کہ وہ کس طرح کی اس دور میں زندگی تھی اور سیاسی تبدیلیاں اور قوانین عام لوگ کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایک عام کوچوان کی زندگی کے ذریعے سعادت حسن منٹو نے بڑی سماجی اور سیاسی مسائل کی تصویر کشی کی ہے۔